السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بولم 177 کے ٹریلر 1 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹریلر کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایپیسوڈ کے متعلق بھی بات کریں گے کہ ایپیسوڈ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی اور بولم 177 ریلیز کیوں نہیں کیا گیا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز ٹریلر سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اختتام پر دیکھا تھا، عثمان صاحب کافی بری حالت میں منگولی ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے، اور وہ بھی صرف اپنے بیٹے اورحان اور اپنے سپاہی بوران بے کو بچانے کے لیے۔ البائے نے دراصل ان کو وہاں پر پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی تھی تاکہ وہ عثمان صاحب کو اولوگان کے جال میں پھنسا سکے، اور البائے اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس طرح سے اولوگان نے عثمان صاحب کو کافی بری حالت میں گرفتار کیا تھا۔ ایک تو ان پر زہر کا اثر تھا، دوسری جانب ان کے قبیلے میں بھی وبا پھیل چکی تھی، اور ان کا بیٹا اورحان بھی منگولوں کی قید میں تھا۔ ان سب پریشانیوں کے باوجود اولوگان نے عثمان صاحب کو قید کر لیا تھا۔ ٹریلر کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ جیسے ہی کئی قبیلے داخل ہوتے ہیں، وہاں کی صورتحال دیکھ کر کافی پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر سارا قبیلہ وبا کی زد میں آ چکا تھا، ہر فرد بیمار ہو چکا تھا۔ عثمان صاحب یہ حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو چکے تھے۔ اب عثمان صاحب وہاں منگولوں کے ٹھکانے سے کیسے باہر آئے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ عثمان صاحب اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور ایک بچی کو گود میں اٹھا کر آگے بڑھنے لگتے ہیں، جو کہ وبا کی زد میں وفات پا چکی تھی۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں اولوگان عثمان صاحب کے قبیلے پہنچتا ہے۔ عثمان صاحب بالا خاتون، کنچا خاتون اور سب لوگوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اولوگان عثمان صاحب سے پوچھ رہا تھا، کیا کہتے ہو عثمان، کیا تم ان کا انجام بنو گے؟ کیا تم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں تم جیت گئے ہو۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب وہاں پر اپنی ذرہ اور اپنا لباس اتارنے لگتے ہیں۔ علاؤالدین یہ دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے بابا کو اسیر نہیں ہونے دوں گا۔ علاؤالدین آگے دوڑ کر آنے لگتا ہے۔ بالا خاتون بھی عثمان صاحب کو اسیر بنتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ادھر فاطمہ کی بھی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ اپنے بابا کو منگولوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جس کے بعد عثمان صاحب اپنی ذرہ وغیرہ اتارنے کے بعد اولوگان کے پاس آتے ہیں۔ اولوگان کہتے ہیں دیکھیں تکبر کی انتہا، دیکھیں تاکہ آپ سب بھی سبق حاصل کر سکیں۔ اس طرح سے وہ عثمان صاحب کو قید کر لیتا ہے۔ قبیلے کے سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ عثمان صاحب کے حق میں بول سکے۔ اس سب کی وجہ کیا تھی وہ ہم آگے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ منظر میں دکھایا جاتا ہے گونچا خاتون بالا خاتون کے پاس کھڑی تھی۔ گونچا خاتون کو بیگم خاتون کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی، کیونکہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا بیگم خاتون کی آیا وفات ہونے سے پہلے ہی سب کچھ گونچا خاتون کو بتا چکی تھی۔ اس طرح سے گونچا خاتون بالا کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی قبیلے میں ہونے والی تمام شرارتوں کے پیچھے بیگم کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ عثمان صاحب سے پیار کرتی ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون بالکل بھی ٹھہر نہ سکی اور بیگم خاتون کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ دے مارتی ہیں۔ اس طرح سے بیگم خاتون کی اصلیت سب کے سامنے بھی آ چکی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں منگول عثمان صاحب کو قیدی بنا کر لے کر جانے لگتے ہیں۔ قبیلے کے سب لوگ رو رہے تھے اور عثمان صاحب کے جانے کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ خواتین، بوڑھے، بچے سب۔ پہلے تو وہ وبا کی زد میں تھے اور دوسرا عثمان صاحب کے جانے کا غم ان کو ستا رہا تھا۔ اتنے میں ہی ایک منگولی سپاہی کائی پرچم کو بھی پھاڑ کر نیچے گرا دیتا ہے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے البائے سپاہی اولوگان سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے عثمان صاحب کی نشست کے پاس پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے اولوگان سے وعدہ کیا تھا اگر وہ عثمان صاحب کو پکڑوانے میں اولوگان کا ساتھ دیتا ہے تو اولوگان عثمان صاحب کی نشست پر البائے کو بٹھائے گا۔ اس طرح سے البائے عثمان صاحب کی غیر موجودگی میں مرکزی خیمے میں پہنچتا ہے اور پوسٹ کو دیکھ کر کہتا ہے میں ہی اس پوسٹ کا مالک ہوں، اب سے اس ریاست پر میں حکومت کروں گا عثمان۔ اس طرح سے وہ عثمان صاحب کی نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب کو بھی قیدی بنا کر منگولی ٹھکانے پر لایا جاتا ہے اور وہاں پر اورحان کو بھی پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا۔ اورحان اپنے بابا کو اسیر دیکھ کر کافی مایوس ہوتا ہے، اس کی آنکھیں درد سے بھر چکی تھی۔ اور پھر عثمان صاحب کی آواز گونجنے لگتی ہے، ہم نے نہ جینے کے لیے بھیک مانگی ہے اور نہ ہی مرنے کے لیے، ہمارا وطن ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہاں پر اس ٹریلر کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو عثمان صاحب منگولی ٹھکانے سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ اس طرح سے اولوگان عثمان صاحب کو اس وبا کا جھانسا دے گا کہ تم اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ عثمان صاحب کو دراصل اپنے بیٹے اورحان کے لیے نہیں، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے قبیلے کے اندر موجود لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا پڑا۔ اور عثمان صاحب کے اس طرح سے گرفتاری دینے کے پیچھے یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی تو منصوبہ ہوگا، کیونکہ آپ پچھلے سیزنز میں بھی دیکھ چکے ہیں عثمان صاحب پر کتنی ہی بڑی مشکلات کیوں نہ ہو، آج تک عثمان بے نے اپنے گھٹنے کسی کے سامنے نہیں ٹیکے ہیں۔
تو اس گرفتاری کے بھی پیچھے ان کا کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے، وہ تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ہی دیکھیں گے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ایپیسوڈ کے بارے میں، اگلی ایپیسوڈ نشر کیوں نہیں کی گئی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2025 کا آغاز ہو چکا ہے اور ترکی میں ہر نئے سال کے آغاز پر تمام کرداروں کو 2 ہفتے کی چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ اسی بنا پر سیریز کو بھی 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اب انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ 16 جنوری کو بروز جمعرات کو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد ویسے ہی پرانی روٹین کے مطابق آپ کو ایپیسوڈ دیکھنے کو ملا کریں گے۔ آج کا یہ ٹریلر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ ایسے ہی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت دیکھنے کو ملتے رہیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔